بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنا حصہ نظم جو ہے وہ شروع کر چکے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ نظم کا اور غزل کا جو ہے فرق بتایا تھا۔ کوشچن جو ہے پیپر کے حساب سے ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ کس طرح آتے ہیں۔ آج ہم پراپر شروع کر رہے ہیں اپنی پہلی نظم جو کہ ہمارے پاس ہے حمد۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ حمد کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمد جو ہے ہمیشہ شاعر جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی تعریف میں، اللہ تعالیٰ کی ثنا میں کوئی نظم لکھتا ہے تو اسے حمد کا نام دیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی نام لے کہ میں حمد بیان کر رہا ہوں تو آپ اس لفظ سے جو ہے اس کا مفہوم معلوم کر سکتے ہیں کہ حمد ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جاتی ہے۔ حمد کا مفہوم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرنا جو ہے وہ حمد کہلاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے۔ شاعر جو ہے وہ پہلے شعر سے آخری شعر تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی صفات کا احاطہ کرتا ہے، اسے حمد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس پہلی حمد ہے، شاعر کا نام امیر مینائی۔ جب ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگ تشریح کرنے کے لیے حمد کا کوئی بھی شعر آپ کے سامنے آئے گا تو آپ نے سب سے پہلے نظم کا عنوان، ٹھیک ہے، لکھنا ہے، حمد، شاعر کا نام امیر مینائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس شعر ہے مفہوم، اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ آ جاتی ہے مفہوم کی۔ جو ہمارے پاس تشریح کے لیے شعر آیا ہے اس کو 2 لائن میں، حد ہے 3 لائن میں، لیکن اس سے زیادہ نہ ہو، 2 لائن میں، 1 لائن میں، 1.5 لائن میں آپ اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ جب شعر کو آپ لوگ سمجھ لیتے ہیں، تشریح کے لیے آپ جو ہے ایک ترتیب دے لیتے ہیں کہ میں نے اس کی تشریح کرنی ہے، لیکن اس تشریح کو ہی آپ لوگ اتنا مختصر کرتے ہیں کہ اس کا مفہوم 1 یا 2 لائن میں بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ شعر کو کتنا سمجھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تشریح تو آپ نے بعد میں کرنی ہے، لیکن پہلے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا آپ نے اس کا مفہوم جو ہے وہ صحیح لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے۔ مفہوم صحیح ہونے پر جو ہے آپ کی تشریح جو ہے باقی اس کو چیک کرنے کا انحصار ہے کہ اگر آپ کا مفہوم بھی غلط ہو جائے گا تو چیک کرنے والا یا پڑھنے والا جو ہے وہ آیا کہ وہ دیکھے گا کہ جب آپ نے مفہوم ہی صحیح نہیں لکھا تو آپ نے تشریح اس کی کیا صحیح لکھی ہوگی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جب آپ شعر کو سمجھ لیتے ہیں تو اس کا مفہوم جو ہے نثر میں آپ لوگوں نے 1 سے 1.5 لائن میں لکھنا ہے، اور بہرحال یہ صحیح ہونا جو ہے بڑا معنی رکھتا ہے۔ جی اب ہم اپنی حمد پہ آ جاتے ہیں۔ اب شعر دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا جو ہے میں آپ لوگوں کو ان کی تشریح یا مفہوم کہہ لیں آپ بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں پر شعر جو ہے وہ زیادہ واضح ہو جائے۔ جی اگر آپ اپنے سامنے بک کھولیں اور ہمارے سامنے جو ہے حمد کا پہلا شعر ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ دیکھیں ابھی میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ حمد جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسری بات ہی نہیں۔ حمد جب آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی بیان کرنی ہے شاعر نے۔ جب یہاں پر تو کا لفظ آ گیا ہے تو وہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ شاعر جو ہے یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان کر رہے ہیں کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ حاکم ہے اس دنیا پر، جو صفات اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں ایسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جیسا کہ بہت جگہ پہ بہت آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی صفت کو بیان کر رہے ہیں، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مفہوم جو ہے دوسرے مصرعے کا وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر جگہ موجود ہے، لیکن اگر انسان ایک خاص جگہ کی نشاندہی کرنا چاہے کہ آیا ہاں یہ خاص جگہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، تو ایسا جو ہے وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے مومن کے دل میں ہے، ہماری شہ رگ سے زیادہ ہمارے قریب ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم کہیں کہ وہ کوئی مخصوص جگہ بتا دیں جہاں پر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو انسان جو ہے اس جگہ کی نشاندہی نہیں کر سکتا۔ اسی مفہوم کو لے کے تشریح کا مطلب آپ کو بتا چکے ہیں کہ تشریح کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا، ایک ایک چیز کو پھیلانا،
ٹھیک ہے، آپ نے اس شعر کو، اس مفہوم کو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، انہی کو لے کے آپ نے تشریح 1 سے 1.5 پیج کی تشریح بنانی ہے، جس میں آپ مختلف آیات کا حوالہ دے سکتے ہیں، آپ مختلف جو ہیں احادیث کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اسی شعر سے ملتے جلتے، یعنی جو یہ مفہوم شعر جو ہے وہ مفہوم بیان کر رہا ہے، ایسا ہی مفہوم کوئی دوسرا شعر یا اس سے ملتا جلتا شعر آپ کے سامنے ہے، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تشریح میں احادیث اور آیات کے ترجمے اور شعر جو ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ وضاحت کریں گے تو آپ کی تشریح جو ہے ایک بہت بہترین تشریح جو ہے وہ کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، وہی بات، تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ ٹھیک ہے، شاعر جو ہے دوبارہ سے بات کر رہے ہیں کہ لاکھ پردوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو لاکھ پردوں میں چھپایا ہوا ہے۔ اگر ہم ظاہری نگاہ سے، جو ہماری دنیاوی نگاہ ہے، اس سے دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات میں بہت سے پردے چھپائے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بے پردہ ہے۔ کس طرح وہ بے پردہ ہے کہ ہمیں جو اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی صفات نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ قہار ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خوبصورتی دی ہے، یہ فصلیں پیدا ہونا، پھل پھول ہمارے سامنے آنا، یہ کوئی عام معمولی انسان نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہی مرہون منت ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ نشانیاں جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بے پردہ کرتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو نمایاں کرتی ہیں کہ آیا واقعی ہی کوئی ایسی ذات موجود ہے جو یہ سب کر رہی ہے، اور وہ ذات جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جی اگلا مصرع دیکھیں۔ 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے، وہی بات، 100 نشان دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں ایک مومن کی نگاہ سے اور غور کرنے کی نگاہ سے، غور و فکر کی نگاہ سے اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں ایک معمولی سے معمولی چیز میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ ایک معمولی چونٹی کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، ایک معمولی جو ہے وہ پودا پرندہ جو ہے وہ بھی پھل پھولتا ہے۔ یہ سب کس کے کرشمے ہیں؟ یہ سب بے شک اللہ تعالیٰ کے کرشمے ہیں۔ یہ 100 نشانیاں ہیں جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک انسان اگر اپنی ذات پہ ہی غور کرے تو ہماری پلکوں کا جھپکنا، ہمارے ہاتھوں کا ہلنا جلنا، ہماری زبان کا بولنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ایک انسان جو ہے اس پہ قدرت نہیں رکھتا، بے شک اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ 100 نشانیاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہی پتہ دیتی ہیں، لیکن شاید دوبارہ یہی بات کر رہے ہیں کہ 100 نشانیوں کے باوجود وہ بے نشاں ہے۔ 100 نشانیوں کے باوجود اگر ہم اسے ایک خاص جگہ پہ، مخصوص جگہ پہ ڈھونڈنا چاہیں تو ہم نہیں ڈھونڈ سکتے۔ ان نشانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو پردوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ جی تیسرا شعر ہمارے سامنے ہے۔ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، جلوت جو ہے وہ مجمع کو کہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ لوگ جمع ہوں۔ کہیں پنہا، پنہا کا مطلب ہے چھپا ہوا، کہیں عیاں تو ہے، عیاں کا مطلب ہے ظاہر ہونا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ غور کریں اس میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ نظم کی جو ایک نشانی ہے، بے شک اس کا عنوان ہوتا ہے، غزل کا عنوان نہیں ہوتا، لیکن نظم کی ایک اور نشانی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس کا ہر شعر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ اس کا پہلا شعر جو مفہوم رکھتا ہے کم و بیش دوسرا شعر بھی وہی مفہوم رکھتا ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمارے سامنے ہیں، تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا تیسرے شعر میں بھی شاعر نے جو ہے وہی بات دہرائی ہے، صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے، ان کے کہنے کا مفہوم، کہنے کا مطلب جو ہے کم و بیش وہی ہے جو وہ پہلے شعر میں بیان کر چکے ہیں، دوسرے شعر میں بیان کر چکے ہیں۔ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے۔ پہلے مصرے میں کہ جب انسان تنہا ہوتا ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں انسان اپنے آپ کو کہے کہ ہاں یہاں میں اکیلا ہوں، یہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں۔
اگر کوئی شخص اس نیت سے گناہ کر رہا ہو کہ مجھے یہاں میں چھپ کے گناہ کر رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، تو یقیناً یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کی بے وقوفی ہے، کیونکہ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی واحد ذات ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے، اور جلوت میں یعنی مجمع میں بھی ہم اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ یہاں بہت سے لوگ ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تنہائی ہو، ہجوم ہو، وہ ذات جو ہے ہر وقت ہر انسان کے ساتھ موجود ہے، اس کے ہر فعل کو، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، وہ دیکھ رہی ہے۔ کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں کہ کہیں چھپا ہوا ہے، کہیں اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہے اور کہیں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ ظاہر کس طرح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو 100 نشانیاں ہمیں دکھائی ہیں، 100 کہنے کی بات ہے، یعنی 100 سے بھی زیادہ نشانیاں جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں وہ ہمیں دکھائی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ظاہر کرتی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھ میں وہ نور ہونا چاہیے، دیکھنے والے سمجھنے والے کی ذہن میں وہ جو ہے وہ شعور ہونا چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے میں مدد دے سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ 3 اشعار جو ہیں آج اس کی ہم لوگوں نے مفہوم سمجھا ہے، ان کا مطلب سمجھا ہے، اس کی تشریح آپ لوگوں نے پھیلا کے 1.5 سے 2-3 صفحات پر جو ہے وہ تشریح کرنی ہے۔ جتنے زیادہ اشعار جو ہیں آپ لکھیں گے، جتنی زیادہ آیات جو ہیں آپ ان کی تشریح میں جو ہے وہ لکھیں گے، اتنی ہی آپ کی تشریح بہترین بنے گی۔ آگے ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تھینک یو۔